اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاداشت جو ہے یہ یہاں کے علم کے بجائے یہ پیدائش سے پہلے کا علم ہے، کن فیکون سے چلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں معلوم نہیں کہ مرتے وقت یہ مجھ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی آنکھ میں جو آنے والا آنسو ہے یہی خدا کا احساس ہے۔ وہ جو رونا ہے نا جہاں بے بسی شروع ہوتی ہے وہاں سے خدا کا ادراک شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور باڈی ہے انسان کے ساتھ، ایک وجود میں ایک اور وجود ہے، ایسٹرل باڈی کہیں گے اس کو، ایک دوری وجود کہیں گے کہ وہ تمہیں بار بار پکارتا ہے۔ نیکی کا آپ سبق سیکھتے آئے ہو بچپن سے، ایمان سیکھتے آئے ہو، ماں باپ کی تعلیم سیکھتے آئے ہو، قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے آئے ہو، وہ ایک اس سے ایک مزاج بن گیا کہ یہ آئیڈیل کام ہے، ایسا ہونا چاہیے، وہ یاداشت ہے۔ ابا نے کہا تھا کہ یہ کام یوں نہیں کرنا، اور وہ جو یاد ہے نا نیکی کی یہ ضمیر بنتی ہے، نیک نصیحت کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ اس سے مطلب وہ اپنے نصیحت جو ہے وہ آپ کو بار بار اطلاع کر دیتے کہ یہ کام تو یوں نہیں کرنا، وہ یاداشت ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاداشت جو ہے یہ یہاں کے علم کے بجائے یہ پیدائش سے پہلے کا علم ہے، کن فیکون سے چلا ہوا ہے، پرانا علم ہے۔ بعض اوقات ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں تعلیم نہیں آتی تھی، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کام یوں نہیں کرنا، تو وہ کوئی پیدائش سے پہلے بھی انسان کے پاس علم ہے۔ جس طرح انسان کے پاس فطرت ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی مطلب ماں کے دودھ کی طرح لپکتا ہے، اب یہ پیدائش کا علم ہے۔ اب مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے، اب اس کو پیدائش کا علم، پیدائش سے پہلے کا۔ اور پرندے اڑ جاتے ہیں، وہ بچے تیرنے لگ جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ انسانی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ تو ٹریننگ کے بغیر تو پوری فطرت آپ کی جو ہے نا یہ ٹریننگ بغیر اپنی جگہ پر قائم ہے۔ خوراک کا ہونا، مزاج کا ہونا، ہنسنا، رونا، شکل، صورت، واقعات، اسی طرح ضمیر بھی انسان کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ نام بنا دیا گیا کہ آپ تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، علم سے دور ہو، کتاب سے دور ہو، تو ہر مخلوق جو ہے وہ خالق کا ادراک رکھے گی، یہ ضمیر ہے۔ کافر بھی خالق کا ادراک رکھے گی، اس میں تبلیغ کرو یا نہ کرو، مخلوق کو خالق کا پتہ ہے، نہیں پتہ ہوتا تو مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں معلوم نہیں کہ مرتے وقت یہ مجھ سے کیا باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہمارا کاروبار ہوتا ہے باتوں کا۔ تو یہ کافر بھی ہو اور کشتی جہاں شکولے کھا رہی ہو نا تو وہ ضرور پکارتا ہے اپنے علاوہ کسی شے کو، وہ خدا ہے۔ ایک خدا کو نہ ماننے والا انسان، اس کو اگر ڈاکٹر جواب دے اس کے بھائی کو کہ تیرا بھائی بچ نہیں سکتا، کہتے ہیں اس کی آنکھ میں جو آنے والا آنسو ہے یہی خدا کا احساس ہے۔ کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، کھیل تو ختم ہو گیا، اب روتا کیوں ہے؟ وہ جو رونا ہے نا جہاں بے بسی شروع ہوتی ہے وہاں سے خدا کا ادراک شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے ضمیر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ضمیر دراصل یہ عطا ہے خدا ہے اور ہر آدمی کے اندر موجود ہے۔ نہ ماننے والا بھی بعض اوقات مطلب اس کو مانتا ہے تو یہ اندر موجود رہتی ہے۔ یہ اخلاق کا بھی کہتے ہیں اس کو موریلٹی بھی کہیں گے، اس کو اور باقیات بھی کہیں گے، سول بھی یہی ہے، اور ادبیات عالیہ بھی یہی ہے، اور عنایت پروردگار یہی ہے۔ بہرحال آپ کے پاس ایک اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک اور باڈی ہے انسان کے ساتھ، ایک وجود میں ایک اور وجود ہے، ایسٹرل باڈی کہیں گے اس کو، ایک دوری وجود کہیں گے کہ وہ تمہیں بار بار پکارتا ہے، بات کرتا ہے کدھر جا رہا ہے، کہ کبھی کبھی آپ کو یاد آتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ میں آپ سے آپ بات کروں اور تم کہاں رہتے ہو، میں ادھر رہتا ہوں، کیا آپ سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم کلامی کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم کیا کرتے رہتے ہو، ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں، تم نے وہ کیا کام کیا، کہتے وہ غلطی ہو گئی، جانے دو آدمی کی غلطی کی ہے، چاندہ نہیں کرے گا، آپ سے آپ بات کر رہے ہیں، کس سے بول رہے ہو، آپ سے آپ زمین، کیا وہ کون تھا جو تم سے ہم کلام ہوا، اور جب کہ تمہارے علاوہ کوئی بندہ آس پاس ہی نہ ہو تو آپ سے کبھی ہم کلام انسان ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ عام طور پر نیم شب کے جلسے میں ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے نام پکارتے ہوا کوئی آواز آ جائے کہ جہاں ہوش کر، پھر اس کو ایسے محسوس ہے جیسے اس کے پرانی اماں کی آواز ہے کہ بیٹا اٹھ نماز پڑھ، وہ جس طرح بچپن میں آواز آتی تھی پھر نماز پڑھو، اسے کہو میں بچہ نماز پڑھو، مجھے بڑا ہو گیا نماز کدھر چلے گی، مجھے ماں نے یاد دلا دی، پھر یاد دلا دی، کیا وقت ختم ہونے والا ہے، وقت تنگ ہو گیا، نماز پڑھو، پھر ماں یاد آ گئی، اور درمیان کی جو ہیرا پھیری کیا نا وہ پھر توبہ کر دیتے، کہ آخر تو میں بدے وہی ہے، وہ ماں نے باپ نے کہا دیا وہاں سے دیکھو اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، وہ کاروبار وہیں چھوڑ کے آؤ گے، توبہ کر کے آنا ادھر، ورنہ ہم تمہارے سے بات نہیں کریں گے۔ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، یہاں کی غلطی ہے یہیں چھوڑ جاؤ،
تو مجھے توبہ کر دی. توبہ کرنے کے بعد دیکھا جب ایک آواز سے انسان جو ہے وہ نیک ہو گیا. یہ آواز کچھ جو کہتے ہیں اپنی ہوتی ہے, کچھ کہتے ہیں کسی بزرگ کی ہوتی ہے, ماں باپ کی ہوتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہوتی ہے جو نیک راستے کا کمانڈر ان چیف ہو, جس کا راستہ ہی نیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف سے آتی ہے. تو یہ ایک آواز آیا کرتی ہے ہمیشہ, دور کی آواز. تو یہ بھٹکوں کو جب اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو پھر اندر سے ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ. وہ خود بخود کہتے ہیں کس نے بتا دیا یہ بات, کہتے ہیں مجھے احساس اچانک مجھے جی میں آئی, اچانک مجھے یہ بات آ گئی رات میں کہ یہ کیا بات ہے. اچانک مجھے رات آواز آئی کہ سوتا ہے کیا, دیکھ شانے لائی, کہاں ہے سکندر کہاں اس کی شاہی, یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدائی, سب جانے والا عمل ہے. آج سے پہلے ہر شے غیب اینڈ, اور تیرے جانے کے بعد پھر اینڈ کا اینڈ, اور 4 دن کا غبارہ ہے تیرا, غبارے سارے پڑ جاتے ہیں, اتفاق کی بات, پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کا کھیل ہے. تو اتنا بڑا علم, اتنے بڑے ہنگامے, اتنی بڑی بےایمانیاں, باریک باریک بےایمانیاں اور نفیس الطبع بےایمانیاں, اور انجام کار پھر حیرانی پریشانی قبرستانی واقعہ رہ گئی. اس لیے ضمیر بتاتا رہتا ہے, اس کی آنکھیں کھولتا رہتا ہے. تو ضمیر جو ہے یہ تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے, وہ یہ پروان چڑھتا رہتا ہے, بار 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 ٹک 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 کرتا رہتا ہے ہارٹ کے اوپر. اس کی مہربانی اللہ تعالیٰ کی. اس کا وجہ ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے, ضمیر نہ مرے, زندہ رکھنا چاہیے. اس کے بدلے میں تھوڑی سی خوراک دینی چاہیے, اس طرح اس کو مطمئن رکھنا چاہیے ضمیر کو. بیدار نیم شب کسی ایک کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ, سب کے ساتھ نہیں ہو سکتے, ایک کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کے ساتھ تو خیر تم نہیں ہو سکتے, تو کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا, چل کوئی ایک بندہ رکھ لو جس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو, کوئی ایک انسان. پھر دیکھو ساری زندگی آپ کی سچی ہو جائے گی. جہاز کا ہوتے ہی یوں سمجھ لو کہ اپنے وجود کا کوئی ایک حصہ اللہ کا نام کا وقف کر دو, کہ گناہ میں یہ حصہ شامل نہیں کرنا, غلط کام میں مطلب ایک حصہ شامل نہیں کرنا. اگر دائیں ہاتھ شامل نہیں کرو تو آدھا مسئلہ حل ہو گیا. اس ہاتھ سے غلط لکھنا نہیں ہے, یہ وقف کر دیا اللہ, نگاہ کر دی وقف اللہ. نگاہ سے میں نے بدی نہیں دیکھنی, ساری زندگی نیک ہوگی. پاؤں سے میں نے بد راستے پر نہیں چلنا, زندگی فوراً نیک ہوگی. تو دل میں کوئی بدی نہیں آنے پھر نیک ہوگی. وجود کا کوئی مختصر ایسا وقت کر دو, ساری زندگی نیک ہو جائے گی. ضمیر کے قسمیں ہیں سارے, اور ضمیر کو زندہ ہی رہنا چاہیے. بعض ضمیر لوگوں سے ملا کرو, ضمیر زندہ رہتا ہے. ماحول اچھا رہا کرو. آج نیکی یہ ہے کہ برے لوگوں سے بچو. جس طرح نیک صحبت میں نیک کرے گی, برے سایہ بھی برا کر دیتا ہے. تو عام طور پر آدھا گناہ جو ہے صرف دیکھنے میں ہوتا ہے, آدھا گناہ جو ہے صرف دیکھنے میں ہوتا ہے. دعا یہ کہ یا رب العالمین ہمیں نیک مناظر دکھا, نیک لوگوں کے مرکز دیکھا کرو, مظاہر ہی دیکھا کرو نیک لوگوں کا, قبر ہی دیکھ لو, نیکی پیدا ہو جائے گی. برے آدمی کا مال دیکھو گے, بری پیدا ہو جائے گی. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ مجھے نیک لوگوں سے واسطہ رہا, نیک خواہشات پیدا ہوں, نیک مقاصد ہوں, نیک مناظر ہوں. تو جو چیز آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ نیک مقصد ہے, یا نیک منظر ہے, یا نیک جگہ ہے, نیک جگہ پر جانے کا پربند کیا کرو, جایا کرو. اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ اجازت صاحب کیا ہے, کون ہے, مظاہر میں کیا ہوتا ہے. اتنا پتا کہ نیک روئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں جایا کرو. آپ آسنے تو نیک جگہ پر جانا نیکی پیدا کر دیتے ہیں. بعض ضمیروں کے پاس جانا اور ضمیر کو زندہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا کہ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھا راہ دکھا, اہدنا الصراط المستقیم. آگے پتہ نہیں والی صراط المستقیم کیا ہوتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم کوئی تم نے لوکیٹ کر لیا ماضی میں تو یہ اس کا راستہ ہے, حال میں تو یہ اس کا راستہ ہے. ورنہ تمام راستے جن راستوں پر جا کے ملتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. مطلب ہے کہ راستہ جو ہے نا یہ انہی کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ انہی کا راستہ ہے. تو راستہ جو ہوتا ہے جانا کا مطلب ہے الٹیمیٹ منزل مقصود. منزل مقصود ہی راستے کا کنٹرولر ہوتی ہے. اپنے راستے کو حفاظت کرنے والی اور ڈاکو سے بچانے والی کون سا ہے؟ منزل.
منظر نے اپنا راستہ محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ راستہ میں رل جاتا، مل جاتا، غائب ہو جاتا۔ ایسا انتظام کیا ہوا کہ راستہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ قرآن کی ایسی بات کی ہے کہ زبر دیر اس میں شامل نہیں ہوتی، نماز کا نام رکھ کے ایسی بات کی ہے کہ 5 کے بعد 5 ہی ہے، ورنہ بڑی کوشش کی کچھ لوگوں نے 3 ہی کر دو، پنجابی میں نماز پڑھ لو، اتنے بڑی آوازیں آئیں، قدر پوش مسعود صاحب نے کی ہے نا پنجابی میں نماز، نہ یہ تو ایسی عربی میں رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ نہیں سکی، یہ کوئی حفاظت ہے اس کے اندر، اب کوئی میکانزم ایسی ہے اس کو حفاظت کرنے والا۔ مثلا ایک نام محترم ہے ماضی کا، کون سا نام؟ چلو کسی ایک بزرگ کا نام لے لو جو ماضی میں مشہور ہو، عزت میں ساتھ مشہور ہو، چلو آپ لاہور کے لے لو، احمد اللہ حسن لے لو، میاں میر صاحب لے لو، کوئی سا وہ نام جو ماضی میں محترم ہو گیا، آج ہم حال والے لوگ چاہتے ہیں اس نام کو احترام سے ہٹا دو، گیلا دو، کتنی مرضی آپ اس کے اندر سے تحقیق کر کے لانا کہ یہ آدمی اس قابل نہیں تھا جتنی اس کی مشہوری تھی، اصل میں یہ آدمی صحیح نہیں تھا، تو پھر اس کا نام جو عزت پا گیا سب پا گیا فراڈ چکا۔ اس کے اندر ایسا مطلب انتظام رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اب دیکھو ماضی کے اندر جو لوگ جتنے ہی مشہور ہو گئے، یہ بات تفسیر والوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک مفسر نے تفسیر لکھی، اس میں یہ لفظ لکھا کہ ایسے لوگ ہمارے ہاں، یہ بتایا انہوں نے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، اور ہم لوگ جو مشکل کشا کو پکارتے ہیں یا گنج بخش کو پکارتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جو نام احترام پا گئے ان سے تم یہ احترام، اللہ تعالیٰ نے جس کے جو احترام مطلب مقرر کر دیا اس کو، اور اگر تم اس کو آپشن کرو گے تو خود احترام سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لو کہ واقعہ ہوا پڑے بے شمار جگہ، بے شمار محنتوں کے باوجود انسان کو بدنامی آ جائے تو پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کرو، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ان کو نہ ملا کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پرانے محترم لوگ جو ہیں وہ محترم ہی رہیں گے، تو یہ کوئی ایسا اس کے سسٹم ایسا ہے کہ اس نام کی جو ہے نا حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا، تاریخ نہیں پتا کہ وہ کیا واقعہ ہے، مطلب کسی بزرگ کو کوئی مشکل کشا کہا، کسی نے کہہ دیا یا سب نے کہہ دیا، آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائٹل سے الگ کر دیا جائے اس کو، لہٰذا احترام کے نام جو ہیں ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، آنے والے زمانے تک کی جاتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلند ہے تو بلندی رہے گا۔ اب تو بات سمجھ آئی؟ اس بات سے آپ کے ساتھ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر سیدھا ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کم از کم اپنی زندگی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی بات ہے، وہ اپنی زندگی تو پسند کرو، اپنے بچوں کو تو پسند کرو، کم از کم مطلب ان کو زندگی میں تو مال تو دے دو، رعایت کرو اور گمراہ نہ ہو جاؤ۔ مال کمانے کے لیے کبھی بدی کو استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رزق کو حلال ہی پیدا کیا، حرام بھی تم نے بنایا۔ کیا کیا؟ رزق پیدا کیا حلال، حرام کس نے بنایا؟ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا، تو اس لیے اس کو حرام نہ کرو، جو آنا ہے وہ آئے گا۔ اب طریقہ یہ ہے کہ تم نے حرام راستہ کھول دیا، حرام آ جائے، حلال کا راستہ کھولو گے حلال آ جائے، رزق جتنا کوانٹٹی آنی ہے وہ آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پچھلی کوتاہیوں پر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔